اللہ ہی مارتا ہے اور وہی زندگی کرتا ہے، تجربہ کرتے ہوئے غیر مسلم سائنسدان مان گئے۔ معزز دوستو، تقریباً 10,000 سال پہلے زمین پر ایک خوفناک شکاری جانور پایا جاتا تھا جسے ڈائر وولف کہا جاتا تھا۔ یہ عام بھیڑیے سے کہیں زیادہ بڑا، طاقتور اور خطرناک تھا۔ اس کے دانت بہت نوکیلے ہوتے تھے اور یہ جھنڈ کی صورت میں شکار کرتا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس کا وزن 70 سے 90 کلو گرام تک ہو سکتا تھا۔ یہ زیادہ تر شمالی امریکہ کے سرد علاقوں میں پایا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ زمین کے موسم میں بڑی تبدیلیاں آئیں اور بہت سے بڑے جانوروں کی طرح یہ جانور بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ہزاروں سال تک انسان اسے صرف پرانی ہڈیوں اور فوسلز کے ذریعے ہی جانتا رہا۔ لیکن دوستو، حال ہی میں ایک خبر نے پوری دنیا میں بحث چھیڑ دی ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس خطرناک جانور کو دوبارہ زندہ کر لیا ہے۔ یہ خبر سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر شور مچ گیا۔ بہت سے لوگ کہنے لگے کہ انسان نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے اور اب سائنس اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ ختم ہو جانے والی مخلوق کو بھی واپس لا سکتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہنے لگے کہ انسان نے موت کو شکست دے دی ہے۔ لیکن جب اس خبر کی حقیقت کو غور سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ در حقیقت سائنسدانوں نے کسی پرانے مردہ جانور کو زندہ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک عام بھورے بھیڑیے کے ڈی این اے میں کچھ تبدیلیاں کی، اس کے جسم کا سائز کچھ بڑا کیا، اس کے بال زیادہ گھنے کر دیے اور اس کے چہرے کی بناوٹ میں معمولی تبدیلیاں کر دیں۔ اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ جانور ڈائر وولف جیسا لگتا ہے۔ یعنی حقیقت میں وہی پرانا جانور واپس نہیں آیا، بلکہ صرف ایک نیا ایسا جانور بنایا گیا جو شکل میں بالکل ڈائر وولف جیسا لگتا ہے۔ دوستو، اگر اسلامی نقطہ نظر سے اس معاملے کو دیکھا جائے تو ایک بہت اہم حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، وہ کسی مخلوق کو حقیقی زندگی نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ بار بار یہ بات واضح کرتا ہے کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ انسان صرف اس کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ خالق نہیں بن سکتا۔ سائنسدان اگر کسی جانور کے جسم میں تبدیلی کر دیں یا اس جیسی کوئی نئی شکل بنا دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اصل زندگی وہی ہوتی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی لیبارٹری بھی کسی مردہ مخلوق میں روح نہیں ڈال سکتی۔ تاریخ میں اس کی ایک مثال بھی موجود ہے۔ 2003 میں سائنسدانوں نے ایک ایسے جانور کو کلوننگ کے ذریعے دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کی جو دنیا سے ختم ہو چکا تھا۔ وہ جانور تو پیدا ہو گیا، لیکن صرف چند منٹ زندہ رہ سکا اور پھر مر گیا۔ اس واقعے نے دنیا کو یہ یاد دلایا کہ قدرت کے نظام کو چیلنج کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو اپنے علم اور طاقت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ علم ایک نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے تاکہ وہ کائنات کو سمجھے اور فائدے اٹھائے۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ خالق کے ہی برابر ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن پاک میں ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر تمام لوگ مل کر کوشش کریں تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ معزز دوستو، اس لیے جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں کہ سائنسدانوں نے کسی ختم ہو جانے والے جانور کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے تو ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس صرف جسم کی نقل بنا سکتی ہے، زندگی دینا صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ایک مسلمان کے طور پر ہمارا یہی ایمان ہے کہ اس کائنات کا مالک اور خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور زندگی اور موت کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، تو ہماری کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیا کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔